ہم اگر انہی نکات پر کسی خالص سیکولر یا لبرل کسی شخص کی گفتگو کو ہم دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا، یا کسی ایتھیسٹ، تو اس پہ بہت سے ہمارے لبرل دوستوں نے یا ایتھیسٹ دوستوں نے اس پر بہت سخت تنقیدات کی بہت کچھ لکھا ہے۔ میں ان سب کو چھوڑتے ہوئے آگے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ایک دو میں پیش بھی کروں گا۔ یہاں پر میں پاکستان کے معروف لبرل دانشور اور ترقی پسند فکر رکھنے والے محترم ڈاکٹر پرویز ہود بائی صاحب کا ایک کلپ آپ کو سناتا ہوں کہ اس خاتون نے، جن کا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انہوں نے من شہیدی اور مفتی حنیف قریشی سے جس پروگرام میں گفتگو کی، اسی پروگرام میں اب ایک خالص لبرل شخص کو آپ دیکھ لیجئے، یا اس مفہوم میں کہ جو مذہب کو اپنے لیے ہر طرح کی خیر و شر فرد کی زندگی کے لیے یا اجتماع کی زندگی کے لیے جو شخص نہیں مانتا پیمانہ، یا مذہب کو الہامی یا خدا کی طرف سے آیا ہوا نہیں مانتا، اس سے جب سوال کیا جائے گا تو ان کا جو جواب ہے وہ کس قدر واضح تو ٹوک اور کلیئر ہوگا، کیونکہ ان کا ورلڈ ویو بالکل الگ ہے، ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی انہیں سے آپ یہ پوچھیں بھئی یہ یتیم بچیوں کو شیلڈز دینا یا ان کے ساتھ یا کسی نامحرم کے ساتھ ٹائم گزارنا، مطلب ٹائم گزارنے سے مراد یہ کہ انٹرویو دیتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، دوستی کے ماحول میں، یا ویسے ایک جو حجاب کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے، تو ان کا بالکل ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ چونکہ چنانچہ کرنا، یوں کرنا، وہ بالکل بتا دیں گے یہ اس طرح ہم انسان ہیں دونوں، اور انسان ہونے کے ناطے برابر ہے، اور باہمی رضامندی سے ہم جس طرح سے بھی زندگی گزارے رہے، ہاں آپ کسی پہ جبر نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ دوستی کے لیے بیٹھنے کے لیے فلاں، وہ سارا۔ تو میں پرویز بھائی کا بہت احترام ہے اور ان کی بہت نوازش تھی اور ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے میرے جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو بھی ٹائم دیا تھا، اور آپ نے ہمارے چینل پہ اگر ان کی گفتگو نہیں سنی طالب علم کے ساتھ میرے ساتھ، تو وہ لازمی دیکھیے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ سخت قسم کے سوالات کیے تھے، اور ہمارا طریقہ عام طور پر ہم یہی رکھتے ہیں کہ جس ورلڈ ویو والے سے آپ سوال کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کا اپوزٹ ورلڈ ویو کے طور پر پیش کرتے ہوئے ہم سوال کرتے ہیں، یا ہم دوسرے کے موقف کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، بھئی دوسرا لوگ یہ کہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں، تو آپ ان کا کیا جواب دیں گے، یا دوسرے موقف والے آپ کے موقف پر یا آپ کے نظریات پر وہ کیا خیالات رکھتے ہیں۔ تو پرویز بھائی کی گفتگو ہم سنتے ہیں، ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ناظرین، ہم بریک پر تھے اور میں نے بریک پہ جاتے ہوئے آپ سے کہا کہ ایک اور انتہائی اہم شخصیت، میں ان کو سوشلسٹ بھی کہتی ہوں، سائنٹسٹ تو ہیں ہی آپ، ڈاکٹر پرویز بھائی نے آج ہمیں وقت دیا ہے، ان سے ذرا بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ جو پاکستانی معاشرے کی تقسیم ہے اس پر بھی بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے اس سارے دورے کے دوران جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر پرویز بھائی، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بارے میں لوگ آپ کی گفتگو بڑا سننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ذرا شاید مختلف ہے، مجھے نہیں علم کہ آپ اس کو فالو کر رہے تھے اسٹوری کو یا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پر ہیں اور اس دورے کے دوران وہ مختلف شخصیات سے مل رہے ہیں، کچھ پبلک گیدرنگز بھی ہو رہی ہیں جس میں کوسچن آنسرز کے سیشنز ہیں، لیکن جو انٹرویوز ون آن ون ان کے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں کچھ خاص قسم کی گفتگو ہے جو کنٹروورسی کریٹ کر رہی ہے اس مابین کہ جو ڈاکٹر صاحب کی آئیڈیالوجی تھی، یعنی کہ کمپیٹیٹو ریلیجن، اس سے ہٹ کر جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اس پر لوگوں کے بڑے کوسچنز ریز ہو رہے ہیں یا آئی بروز ریز ہو رہے ہیں کہ او ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ انہوں نے خواتین کے بارے میں ایک بات کہی، پھر انہوں نے پیڈوفیلیا کے ایک سوال کو بالکل ہی ایک الگ طریقے سے نریٹ کیا اور پھر معافی تک مانگنے پر مجبور کیا خاتون کو۔ اب سمجھتے ہیں کہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ تقابل ادیان کے حوالے سے بات کرنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کنٹروورشل ہو گئے پاکستان آ کے؟ مجھے پتہ نہیں کنٹروورشل ہے کہ نہیں، لیکن وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا مقام ڈھالی پہ ہے، گھر سے باہر اس کو نہیں نکلنا چاہیے، جب وہ یتیم لڑکیوں بےعزتی کرتے ہیں، ان کو انعامات دینے سے انکار کرتے ہیں، تو میں کیا کہوں۔ انہوں نے اس خاتون کا بھی مذاق اڑایا جس نے کہا کہ میرے اطراف میں سب کی داڑیاں ہیں، سب بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، لیکن یہاں پر تو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ذاکر نائک کا شرمناک تھا، شرمناک، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے تو کہا کہ تمہاری کیا مجال کہ تم ایسا سوال کرتی ہو مجھ سے۔ تو ایک معاشرہ جو پہلے سے پسماندہ ہے اس کو اور ذاکر نائک پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔
अब पता नहीं लोग इनको इतना बड़ा आलिम क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने तो देखा कि जगह जगह ये गलतियां करते हैं और लोग गोई से भी गुरेज नहीं करते। और बारहा उन्होंने ये कहा है कि हम मुसलमानों का हक बनता है कि हम दुनिया के ऊपर राज करें। तो अगर ऐसा रवैया होगा तो फिर इंतहा पसंदी यहाँ जन्म नहीं लेगी, फरोग नहीं पाएगी। अब ऐसे लोगों को बतौर मेहमान के, रियासत के मेहमान के बुलाना माफी के साथ एक हमाकत है, हमाकत है। ये बताइए कि अब आप जो ये बात कर रहे हैं, इस बात के ज़ाहिर जवाब में ये सवाल उठाया जा सकता है कि पाकिस्तानी जो है वो एक तरक्की पसंद मुआशरा है या रिवायत पसंद है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं तकसीम है मुआशरे की। सेक्युलरिज्म की बात करो तो लोग कहते हैं नहीं, पाकिस्तान कोई सेक्युलर मुल्क नहीं है। फिर हमें एक मजहबी इंतहा पसंदी भी दिखती है इस मुल्क में। तो आपको लगता है कि डाइवर्सिट जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, इसमें इस तरह की शख्सियात का दौरा करवाना जरूरी नहीं था? क्योंकि हम वैसे ही इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़े हुए, दुनिया हमें पता नहीं किन किन नामों से याद करती है, तो फिर ऐसे लोगों को मदऊ करके एक और नया पंडोरा बॉक्स अपने लिए खुलवाना। पहले तो आप ये देखें, प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हुद भाई हफिज़हुल्लाह ताला ने किस कदर धड़ल्ले से बेबाकाना और बिल्कुल वाजी दो टोक अपना मौक़िफ़ दिया। जबकि इससे पहले आप उन दो मौलानाओं को सुना तो उनका गुफ्तगू का जो अंदाज़ था या बात करने का वो बहुत मलफूफ, यानी जाहिर सी बात है आपको एतक़ादी फ़िक़ही मसलकी एतबार से आपका इख्तलाफ है, और फिर पूरे जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से लोगों ने एक रद्द अमल का इजहार किया तो उन सब को सामने रखते हुए वो बड़े बच कर और बड़े एहतियात से उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, ख़ास तौर पर इख्तलात मर्द ज़न से मुताल्लिक़। और ये खातून साहिबा जिनका नाम मेरे ख्याल से सना हाशमी है, GTV के ऊपर इनका ये प्रोग्राम, तो इनका भी ये भी एक आज़ाद ख़याल और लिबरल और सेकुलर नुक़्ते नज़र के शायद हामिल खातून हैं। तो उनका जो सवाल था और जिस बात पे उनको ज़्यादा एतराज़ हुआ या जिस बात पे उनको ज़्यादा उनको क्या कहना चाहिए कि जिसको गुलवाना चाह रही थी कि भाई ये जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ या इख्तिलात मर्द व ज़न से मुताल्लिक़ जो डॉक्टर जाकिर ने कहा उसका वो बिल्कुल दो टोक अंदाज से उसकी तरदीद हो तो वो नहीं कर सकते उलमा हज़रात। ठीक है, आपका फ़िक़ही और एतक़ादी मसला कुछ भी है, हाँ आप गामिदी मकतब फ़िक्र से तो आपके पास गुंजाइश मौजूद है, आप परवेज़ी मकतब से है तो आपके पास पर गुंजाइश मौजूद है, या आप जो है किसी भी मकतब से अपना आपको नहीं जोड़ते, आप कहते हैं मैं एक आज़ाद ख़याल मुस्लिम मुफ़क्किर हूँ, एक आज़ाद ख़याल तालिब इल्म हूँ मज़हब का, तो उस सूरत में भी आपके पास गुंजाइश। आप ये कहें ये आयत है और इस आयत का ये मफ़हूम यूँ समझा गया जो कि बिल्कुल गलत है। 1400 साल की पूरी तारीख़ में ये जो फ़हम है ये बिल्कुल गलत फ़हम है। या आप इस्माइली मुसलमान हैं तो आप अपने नैरेटिव के मुताबिक उसका जवाब देंगे, अपने वर्ल्ड व्यू के मुताबिक, अपने फ़हम दीन के मुताबिक। अब नहीं वही बात जब परवेज़ हुद भाई से पूछी गई तो परवेज़ हुद भाई का, जैसे मैं आपसे कहा, उनका बिल्कुल नुक्ते नज़र, वर्ल्ड व्यू, हयात, कायनात, इंसान की इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया और उसके लिए खैर व शर, अखलाकियात की तालीम और ये सारा कुछ लेने का उनका जो मनहज है या उनका जो नुक्ते नज़र है वो बिल्कुल अलग है। तो जिस उन्होंने किस तरह से बिल्कुल उसी मिसाल के साथ उन्होंने बयान किया। हाँ, इसमें एक बात जो परवेज़ हुद भाई साहब ने फरमाई कि उस खातून नताशा के जो सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब का जो इजहार ख्याल था उसमें ऐसा नहीं कि डॉक्टर जाकिर जो है वो उस अमल की हिमायत कर सकता, कतई नहीं, या वो उस अमल को जुर्म नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। यानी वो जिस मजहबी फ़िक्र को मानने वाले हैं या बतौर मुस्लिम या किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो, अभी हम रिलीजन ना मानने वालों की बात नहीं करते, उससे अगर आप ये पूछें कि भाई हमारे पास हमारे यहाँ लोग जो है वो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करते, तो कोई भी बाज़मीर शख्स उसका और वो मज़हब को मानने वाला हो तो कभी भी उस अमल को सही नहीं कह सकता, उसको जुर्म कहेगा, उसको खबासत कहेगा, उसको बल्कि बहुत बुरे अंदाज से उसको बयान करेगा। तो जाकिर साहब उस अमल को बुरा समझते हैं, उसको कहेंगे भी, कहा भी, लेकिन यहाँ तक तो जैसे परवेज़ साहब ने कहा कि उनको ये कहना चाहिए था, तो ये अगर उन्होंने इस तरह से नहीं भी कहा तो ये अंडरस्टूड बात थी, उनके नज़दीक उसकी कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, ये जो दूसरा हिस्सा था ना कि उनको डांट दिया या उसको कहा कि तुम तौबा करो, माफ़ी मांगो, ये बिल्कुल ही जाकिर नाइक साहब की इस गुफ्तगू के इस हिस्से की कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। और इसके हिमायत ना करने के लिए आपका मजहबी या लिबरल या एथियस्ट होना ज़रूरी नहीं है। यानी एक मजहबी शख्स भी कह सकता है कि भाई ये जो इनका अंदाज था या जो उन्होंने खातून को डांट दिया ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आप जाकिर नाइक साहब के शदीद हामी हैं और आपको ये लगता है कि उनकी हर बात को हमने उसका दिफा करना है और उसको बिल्कुल आब ज़र के उससे लिखने के काबिल उनकी सब बातें हैं, या आप ये समझते हैं कि वो बिल्कुल इल्हामी
نوعیت کی ان کی بات ہے اور اس کی ان سے بشری لغزشوں سے وہ شخص مبرہ ہیں. آپ اس نقطۂ نظر کے قائل ہیں, آپ ٹیبل کے اس طرف ہے جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے شدید حامی, تو آپ اس بات کی بھی توجہ دیں گے, بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بالکل ذاکر صاحب نے صحیح کہا, یہ اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے, اور جس طرح سے میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا. تو یہ اس طرح سے تو ایک لبرل کہیں, ایتھیسٹ کہیں, اب پرویز ہود بھائی صاحب کو آپ جو بھی سمجھتے ہیں, لیکن ان کی گفتگو سے ان کا نقطۂ نظر, ان کا ورلڈ بھی بالکل واضح ہے. تو انہوں نے انہی سوالوں کا کیا جواب دیا. اب یہ خاتون صاحبہ نے جو دوسرا سوال کیا, وہ سوال آپ نے سن لیا, اب جواب ذاکر صاحب سے اپنا پرویز ہود بھائی سے ہم سنتے ہیں. بالکل, اور یہاں دہشت گردی جو مذہبی انتہا پسندی ایک کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, وہ انتہا پر پہنچی ہوئی ہے. اس دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے سپاہی, ہمارے جو پولیس والے ہیں اور عام لوگ مارے جاتے ہیں, اور یہ اس لیے کہ یہاں ملک کے اندر ایک ایسا ماحول, انتہا پسندی کا ماحول پیدا کیا ہے. ذاکر نائک جیسے لوگوں کو یہاں مدعو کرنے سے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اوکے ڈاکٹر بھائی یہ اچھا, یہ بات پرویز ہود بھائی سے بصد احترام اور ہم اختلاف کی جرات کرتے ہیں بھائی, کہ دیکھیں ایک تو مذہبی انتہا پسندی والی جو بات پرویز ہود بھائی نے پچھلے سوال کے جواب میں جو بات کہی کہ ذاکر صاحب یہ سمجھتے ہیں, یا وہی کہتے ہیں کہ دنیا پہ حکمرانی کرنا مسلمانوں کا حق ہے. اچھا, یہ صرف ذاکر نائک صاحب کا مسئلہ نہیں, جتنے بھی ہمارے ہاں جو خلافت کو ماننے والے ہیں, یا ہر وہ مکتب وہ جو پولیٹیکل اسلام کا دائی ہے, ان سب کا یہی خیال ہے. ٹھیک ہے, یعنی اہل تشیع کے ہاں بھی جو پولیٹیکل اسلام کے حاملین ہیں, ان کا بھی یہی نقطۂ نظر ہے کہ بھئی دنیا پہ حکومت کا اصل جو حق ہے وہ خدا کے آخری کتاب کے حامل قوم یعنی مسلمانوں کا ہے. ایک تو یہ. دوسرا, چلے یہاں تک نہیں تو جتنے بھی لوگ مسیح اور امام مہدی کے ظہور یا آمد کے قائل, ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بھئی ایک وقت آئے گا جس میں پوری دنیا پر حکمران مسلمانوں کی ہوگی اور ان کا حق ہے. چلو اس کو تو ہم پھر بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی آ کے کرے گا, اس میں تو ہم جیسے انسان کو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ حضور کے بعد جو خلافت کا پورا نظام رہا, یا جو مسلمانوں کے ہاں ایک نظم اجتماعی, ایک سیاسی اور حاکمیت دنیا پہ یا آدھی دنیا پہ ان کی رہی, تو اس کے بارے میں عام طور پر ہمارے اہل علم کا یہی خیال ہے, استثناء کے ساتھ. یعنی جیسے غامدی صاحب اور اس ٹائپ کے مولانا وحید الدین خان صاحب, یا جو اہل تشیع کے روایتی تشیع کے قائل ہے, جو پولیٹیکل اسلام کو نہیں مانتے, وہ ان سب کا تو یہ نقطۂ نظر نہیں ہے, وہ یہ نہیں سمجھتے. لیکن باقی جو سنی مسلمانوں میں جو خلافت کے قائل ہیں اور شدید ہے, جیسے ٹی ٹی پی ٹائپ کے جو عسکریت پسند, ان کا بھی یہی خیال ہے. لیکن جو عسکریت پسند نہیں ہے, مدارس کے ساتھ وابستہ لوگ, ان کا بھی فکری اور اعتقادی طور پر وہ یہی سمجھتے. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ اس کا ماحول نہیں ہے, یا ہم سے یہ حکمرانی چھینی گئی ہوئی ہے, تو بس ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ مقدر کرے گا تو ہم دوبارہ لے لیں گے. تو ایک اس وجہ سے ایک انتہا پسندی آئی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو جتنی بھی ہمارے یہاں مسلح کارروائیاں کرنے والی تنظیمیں ہیں, چاہے وہ بوکو حرام ہو, چاہے وہ القاعدہ ہو, چاہے وہ داعش ہو, چاہے وہ جماعت التکفیر والہجرہ مصر سے ہو, چاہے وہ عراقی پہ تنظیم حزب الدعوت تھی وہ ہو, یا جو ولایت فقیہ کے سیاسی مفہوم کو ماننے والے ہیں, ان سب کا بھی یہی خیال ہے. یعنی یہ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں, یہ انقلاب کو آگے پیچھے ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں, ان سب کا مفہوم مقصد یہی تھا کہ بھئی خلافت یا دنیا پہ حکمرانی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کا حق ہے. اس حد تک اس بنیاد پہ ان لوگوں نے جہاد کی پوری تعبیر کر دی کہ جہاد کا مقصد غیر مسلموں کو مسلمان کرنا نہیں ہے, یا جہاد کا مقصد شرک بطور عقیدہ خاتمہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, خدا کی زمین پر خدا کے نمائندوں کی حکمرانی ہو, اور خدا کی حکمرانی ہو, اس کی کتاب کی حکمرانی ہو. تو اس حوالے سے تو وہ انتہا پسندی صرف اس کے بطن سے جو دہشت گردی ہمارے سامنے وہ تھی. لیکن ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ اس پہ فوکس زیادہ نہیں ہے ان کا, چونکہ ایک تو وہ تقابل ادیان اور اس پہ بات کرتے ہیں, دوسرا وہ چونکہ جیسے میں نے کہا ان کا اعتقادی اور فقہی جو جھکاؤ ہے, یا جو انداز ہے, یا جو ان کا جو میتھڈ اور منہج وہ سلفی یا وہابی مکتب سے قریب ہے, تو ان کے ہاں بھی یہ داعش, حالانکہ اپنے آپ کو ان کا خیال ہے کہ اصل سلفی تنظیم یا سلفی منہج کے اصل جو علم بردار ہے داعش کا, یہ خیال ہے کہ وہ ہم ہیں. لیکن جو مین اسٹریم جو سلفی ہمارے ہاں ہے پاکستان میں یا باقی دنیا میں, تو ان کے ہاں یہ تصور اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا وہ پولیٹیکل اسلام کے بہت زیادہ حامی نہیں ہے, لیکن ہے حامی, یہ نہیں ہے, لیکن بہت شدید, یا اس کی بنیاد پہ یعنی پوری سلفی تحریک جو ہے نا, جس طرح ہم تمام سلفی جو ہے وہ اسلحے کے زور پہ یہ کہے کہ ہم نے نظام اقامت دین کر رہا ہے, نہیں. لیکن بہرحال جراثیم سب کے اندر موجود ہیں, سوائے چند میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن میں یہ جراثیم نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ ذاکر صاحب کے اوپر تبصرہ کرتے ہو پرویز ہود بھائی کی یہ بات تو بالکل کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کا ذمہ دار یا اس کو بڑھاوا دینے میں ذاکر نائک کا یہ تھوڑا سا ہمیں سے اختلاف ہے طالب علمانہ. اسی طرح انڈیا میں بھی جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انڈیا بدر کیا گیا یا ان کو وہاں پر الزام,
تو وہ کتنے سالوں سے وہ انڈیا میں لاکھوں لوگوں سے وہ خطاب کرتے تھے، سوالوں کا جواب دیتے تھے، اور بالکل دھڑلے سے، کوئی پابندی یا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ ہم میری پکڑ ہوگی یا لوگ مجھے ریاست مجھے پر جبر کرے گی، کیونکہ وہ سیکولر ریاست ہے۔ آخر میں جو ان کا، لیکن بہرحال ایک حدت تو محسوس ہو رہی تھی وہاں پر کہ یار یہ ہمارے ہندو اکثریتی معاشرے میں بیٹھ کر کس طرح سے یہ بالکل اپنے مذہب کا دفاع اور ہمارے اور دیگر مذاہب کو مناظرے میں کے اندر تنقیص یا ان کی تحقیر یا ان کو کم ثابت کیا جا رہا ہے یا ان کو باطل ثابت کیا جا رہا ہے، تو شاید یہ ایک معاشرے کے جو پریکٹسنگ ہندو یا باقی جو مذاہب یا وہاں کی جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں مودی صاحب وغیرہ، ان کو یہ چیز محسوس ہوتی ہوگی، لیکن ان کو بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ یعنی آپ یہ کہیں چونکہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہو، دیگر مذاہب پہ تنقید، تو ہم آپ کو ملک بدر کریں گے، تو یہ سیکولرزم کے بالکل خلاف بات ہوگی، تو ان سے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ جو ایک دھماکہ ہوا تھا، اس میں ایک شخص پکڑا گیا، اس نے یہ کہا کہ میں ذاکر نائک کی تقریریں سنتا ہوں، تو اس کو بنیاد بنا کے غالباً ذاکر نائک صاحب کو ملک بدر کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، ان کی گفتگو میں اس مفہوم میں شدت پسندی یا عسکریت پسندی کا درس نہیں ملتا جن سے ہم نبرت آزما ہے یا جس سے ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ کیا جو تنقید ہو رہی ہے اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک پر، آپ اس کو کس حد تک جائز سمجھتے ہیں؟ اور جس پیراہے میں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، ظاہر ٹیلی ویژن پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیا یہ کنٹروورسی اس کے اوپر اتنا ہی ان کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، یا اٹس آل رائٹ کیونکہ ہمارے ملک میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، ہمیں تو اس طرح کی عادت ہے نا، اس طرح کے جواب سننے کی، اس طرح کے سوالات سننے کی؟ بھائی صاحب دیکھیے، اگر کوئی مسئلہ متنازع ہو، کنٹروورشل ہو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے وار کیا ہے عورتوں کے اوپر اور ان کی ہتک کی ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہیں اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سنگین جرم ہے۔ اب کیا ہم طالبان کی طرح بننا چاہتے ہیں یا ہم دنیا کے جو دوسرے مسلمان ملک ہیں ان کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب میں، ترکی میں عورتوں کو کتنی آزادی اب ملی ہے، ہم تو طالبان کی طرف افغانستان بننے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھائی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے کہہ دیا، میں یہ سوال کرنا ہی چاہتی تھی، جب آپ ایک اسٹیٹ گیسٹ کو بلاتے ہیں اور جس کی پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں تو دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا کون لوگ آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہونے لگا ہے، تو دنیا دیکھے گی کہ پاکستان میں کون لوگ آ رہے ہیں۔ اس طرح کی پرسنالٹیز کو بلانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج میں پڑھ رہی تھی مختلف اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر وہ آئی بروز ریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جس شخصیت کو اسٹیٹ گیسٹ بنایا وہ دنیا میں متنازع ہے، لیکن کیا پاکستان دکھانا چاہتا ہے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا، کہ وہ ایک انتہا پسند ملک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب حفظہ اللہ نے دوبارہ بالکل مطلب کیا کہنا چاہیے اس کو، دو ٹوک انداز سے پھر وہ مثال وہی دی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ آپ طالبان سے ملانا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے نا، یعنی یہی سوال اگر آپ شہیدی صاحب سے اسی انداز سے کریں یا مفتی حنیف صاحب سے، دارالعلوم دیوبند والا سے، یا کسی اور مسلمان مکتب کے اس سے، تو وہ آپ کو یہی کہے گا، ٹھیک ہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، مثال کے طور پر وہ جو امہات المومنین سے متعلق جو آیت ہے، اب اس میں کچھ کا موقف ہے کہ صرف امہات المومنین کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن جمہور امت کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ امہات المومنین اولین مخاطب ہیں، لیکن ان میں سے ایک دو چیزیں ان کے ساتھ مختصر، باقی تو ساری امت کی مسلمانوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے، تو اس کے اندر اس کا پھر ترجمہ ہمارے یہاں کیا گیا ٹکی رہو، گھر کے اندر رہو۔ پھر یہ پورا ہمارے جو فقہی جو کیا کہنا چاہیے بنیاد ہے اس حوالے سے، اختلاط و مرد و زن یا مرد اور عورت کی ذمہ داریوں سے، اس میں سب کا یہی کہنا ہے کہ اصولی طور پر مرد جو ہے وہ گھر کے باہر کے محنت مزدوری کاروبار کام کاج اس کے لیے ہے، اور عورت کا جو ذمہ ہے وہ گھر کو سنبھالنا ہے، اور اس سنبھالنے کے بدلے میں اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری۔ ہاں، اگر کوئی عورت کاروبار کرنا چاہے، نوکری پہ جانا چاہے، یہ کرنا چاہے، تو اس کی اجازت وہ نکالتے ہیں، تمام فقہی مکاتب والے اس کی گنجائش نکالتے ہیں۔ مطلوب کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، وہ یہی ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ خود ذاکر نائک صاحب کی ابھی میں آپ کو سنا بھی، ان کی کتاب سے بھی پڑھ کے آپ کو آگے بتاؤں گا اگلے اس میں، کہ وہ خود بھی اس کے قائل، یعنی وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ عورت بالکل نوکری نہ کرے، فلانا نہ کرے، وہی فقہی جو ہمارے ہاں یعنی چاروں فقہی مکاتب کو آپ لے لیں اور فقہ امامیہ کو آپ لے لیں، شیعہ کے جو فقہا موجود ہیں یا جو گزرے ہیں، تو ان سب کا یہی ہے، اس میں ایسا نہیں۔ تو چونکہ پرویز بھائی صاحب کے گردن پر یہ بوجھ نہیں ہے مذہب کا اور مسلک کا یا اس کے دفاع کا، اس لیے ان کا انداز بالکل دو ٹوک اور الگ ہے۔ پھر یہ خاتون کا بار بار سوال اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر، بھائی تو ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟
یعنی اگر آپ کے ملک کے اندر باہر سے کسی اسکالر کو بلایا اچھا گیا ہے اور وہ گفتگو کر رہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انتہا پسندی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. بھائی ذاکر نائک کوئی نامانوس یا غیر معروف شخص تو نہیں ہے نا, پوری دنیا کے لوگ ان کو جانتے ہیں, تمام ریاستوں کو پتہ یہ کون ہے, اس کے کیا خیالات ہیں, اور وہی خیالات آپ میں آپ کے یہاں موجود ہر شخص ہے. آپ کسی بھی ریلیجیس اسکالر کو بلا لیں جو ان فقہی مکاتب کے اندر رہتے ہوئے بات کرنے والوں کوئی ہو, یا تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد, یعنی ذاکر نائک صاحب کی طرح کہ میں قرآن اور صحیح حدیث کو مانتا ہوں اس کا دعویدار ہو, ان کی باتیں اسی طرح ہوں گی. انداز بیان تھوڑا مختلف ہوگا, ڈانٹنے ڈپٹنے والا کام ہو سکتا ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ, کسی میں بالکل نہ ہو, وہ الگ چیز ہے. لیکن جو فقہی حوالے سے جو سوالات ہیں ان کا جواب ان میں سے ہر ایک کا یہی ہوگا, الا یہ کہ وہ بالکل مذہب کی لبرل تعبیر کرنے والا کوئی اسکالر یا دانشور ہو, جس کا یعنی جو اپنے آپ کو نہ صرف کسی مسلک کا پابند نہ سمجھتا ہو بلکہ وہ متن اور ٹیکسٹ کو بھی زمان و مکان کے حدود میں دیکھنے کا زاویہ رکھتا ہو, تو اس کا جواب الگ ہو سکتا ہے. باقی ہمارے یہاں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ بھئی سائنسدانوں کو بلانا پڑے, تو آپ بلائیں, مطلب ریاست کو بھی بلانے چاہیے ایسے لوگوں کو. صرف اس طرح کے یہ دیکھنا پہلی بار ہمارا خیال ہے, یعنی امام کعبہ اور فلانا ڈمکانا وہ تو ایک وہ ہوتا ہے, وہ آ کے نماز پڑھا لیتے ہیں, ان کا اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ایک دانشور یا مذہبی اسکالر یا عالمی سطح پر معروف کوئی مذہبی وہ ہمارے عام طور پر اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ پہلی بار ہی میرے خیال سے اس طرح ہوا ہے. اور باقی یہ کہ آپ کو بلانا چاہیے, اور جو ہمارے سہیل وڈائی صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے بھی لکھا کہ اس وقت ہمیں ذاکر نائک صاحب جیسے مذہبی اس کے نہیں بلکہ کسی مدبر سائنسدان یا سیاستدان وغیرہ کی ضرورت تھی فلانا, تو اس کو آپ لوگ بلائے نا, کس نے منع کیا؟ یعنی ہمارے یہاں ہمارے جو دوستوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یار آپ تو یہ مذہبی مسئلہ کی فلانا اور یہ چیزوں پہ ہے, دنیا کہاں پہنچ گئی, تو بھائی آپ پہنچ جائے نا, مطلب ہم نہیں پہنچ سکے مثال, آپ پہنچے, یا آپ یہ سمجھتے کہ وہ لوگ دنیا چاند پہ پہنچ گئے اور آپ ان کے مسلکی مذہبی بحثوں میں ہے یا یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ نہیں پہنچ پائے. وہ ہمارے ایک بہت مشہور سے لطیفہ ہے نا کہ وہ ایک عرب اسکالر کا وہ یوٹیوب پہ موجود ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے کہا, وہ ایک فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی کہتے ہیں مدرسوں میں, تو ان سے کسی نے کہا بھائی یہ کیا آپ فقہ کی فلاں کتاب, مثال ہم ہدایہ کا نام لیتے ہیں یا قدری کا یا توضیح المسائل میں سے کسی کا لے لیں, کہ بھئی یہ آپ کی کتاب پڑھا رہے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. تو کہتا ہے وہ بزرگ نے جواب دیا کہ بھئی ہم تو کم سے کم یہ کتاب پڑھا رہے ہیں نا, اور چاند پہ ہم نہیں پہنچے, آپ نے نہ یہ کتاب پڑھی ہے نہ آپ چاند پہ پہنچے, تو اس طرح نہیں کرے. یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سائنٹیفک جو ہو مائنڈ کو یا ذہن کو فروغ دینا چاہتے ہیں, آپ ریشنلزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں, تو آپ اس کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پہ نہ ڈالیں نا, آپ خود یہ ذمہ داری اٹھائیں, آپ خود اس پہ بات کریں, آپ خود اس کے اوپر قدم اٹھائیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال مشورے ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں. تو اب آگے سنتے ہیں. ہاں غالباً یہی ہمارا مقصد ہو سکتا ہے, مجھے تو اور کوئی اس کی منطق نہیں سمجھ میں آتی ہے. اچھا, اب سعودی عرب انتہا پسندی سے ہٹ کے ایک نارمل ملک بن رہا ہے, ترکی ایک نارمل ملک ہے, اور دنیا کی جو بیشتر مسلمان ملک ہیں وہ نارمل ملک ہیں. ہم نے جس رستے کو پسند کیا ہے تو اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علم بردار ہیں تو ٹھیک ہے, کہہ دیجئے, پھر جائیے کچھ غزہ میں کر کے دکھائیں نا جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو بلا کر, ذاکر نائک جیسے لوگوں کو ہمیں دنیا میں مزید بدنام کرنا ہے, اس ملک کو مزید کمزور کرنا ہے. اور یہ شہباز شریف کا قصور ہے کہ اس نے ایسے شخص کو یہاں مدعو کیا. ڈاکٹر بھائی وقت ختم ہو گیا, ورنہ آپ سے تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اور ہم بہت کچھ آپ سے سیکھ سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے ضرور رابطہ رہے گا اور کچھ مزید چیزیں بھی سیکھیں گے. ویل تھینک یو ویری مچ اگین. ہم سے بات کرے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ دورہ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا. بہرحال ہم تو, میں نے کہا اپنے ابتدائیہ میں کہ میں کم علم ہوں, میرا وہ علم نہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے, باقی تمام تر شخصیات کا تھا جو آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھی. لیکن جب ہم گفتگو کریں تو اس میں احتیاط بہرحال بہت ضروری ہے. جب سوال کیا کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کا سوال سننا بھی اتنا ضروری ہے, اور پھر جواب دینے کے لیے جو طریقہ کار ہے شاید اس کو بھی ایک دفعہ اگر ریویو کر لیا جائے تو میرا خیال ہے اس طرح کی کنٹروورسیز پھر کریٹ نہیں ہوتی. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آج اب یہ ثنا ہاشمی صاحبہ کا یہ کہنا اور یہ ذاکر اپنے پرویز ہود بھائی صاحب کا بھی ارشاد فرمانا کہ بھئی اس طرح بلانا فلانا ڈھمکانا, تو بھئی دیکھ آپ کسی کو بھی بلائیں گے نا تنازع ہوگا. یہ کوئی یعنی یا تو یہ ہونا کہ پاکستانی لوگوں کی نظر میں ذاکر نائک صاحب یا کوئی اور اسکالر وہ بالکل یہاں کے 98% یا 100% لوگوں کا یا اکثریت کے لیے وہ ایک روحانی ہستی اور شخصیت اور ایسی کوئی چیز ہو, اور اس کو بلایا جائے تو لوگ کہے بھئی واہ, یعنی اب اس پہ کوئی بندہ اس پہ دوسری بات نہیں کرے گا. مثال ہماری بوہری کمیونٹیز آپ دیکھ لیجیے, ان کا جب سیدنا یہاں پر تشریف لاتے ہیں انڈیا سے, تو ظاہر سی بات ہے اب ایک تو ان کی گفتگو پبلک نہیں ہوتی, لیکن ان کی اپنی کمیونٹی میں کوئی بھی شخص ان کے اس سے ان کو کوئی تنازع نہیں ہوگا, وہ جو بات کریں گے ان کے لیے قابل قبول ہے کیونکہ ان کے ہاں ان کا جو مقام ہے. یا ہمارے ہاں جو
اہل تشیع کے ہاں جب جو مثال کے طور پر اگر سستانی کے مقلدین ہیں یا خامنہئی صاحب کے مقلدین ہیں، آپ ان کو بلا لیں تو ان کے اپنے مقلدین میں ان کے کسی بات پہ کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب ان کو اپنا ایک روحانی یا مذہبی رہنما مانتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ شدید تنقید کریں گے۔ اسی طرح خود پرویز ہود بھائی کے یا ان خاتون صاحبہ کے اس نیریٹو کو یا ان کے اس نقطۂ نظر کو رکھا جائے تو پھر ان میں سے دونوں کو بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پرویز ہود بھائی صاحب بھی جب بھی گفتگو کرتے ہیں ان کا تنازع ہوتا ہے، یعنی ان کی متنازعہ گفتگو، متنازع اس مفہوم میں کہ جو ان کے ورلڈ ویو کے مخالفین ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ اچھل کود کرتے ہیں کہ یہ کیا فضول بات کی، یوں کر دیا۔ یا ان خاتون صاحبہ کی بھی آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بھائی چونکہ اس کے بلانے سے اس کے آنے سے یہاں پر متنازعہ بات ہو گئی تو متنازعہ تو بات ہونی ہی ہے، لیکن اصل چیز جس کو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے برداشت، رواداری کو فروغ دینا۔ یعنی ذاکر نائک صاحب نے اپنا مذہبی فکر یا اپنی جو مذہبی ان کی سوچ یا سمجھ کے مطابق جو ان کو مذہب سمجھ میں وہ انہوں نے بیان کر دیا، تو مجھ میں سننے کی کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر میں تنقید کروں تو ان کو اس تنقید کو بھی سننے کا ان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ بس یہ معاشرہ بن جائے، تکثیریت پر مبنی تو ہے ہمارا معاشرہ، یعنی زبان کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے یہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے پاکستان کا۔ باقی اس میں برداشت اور رواداری بھی کافی بہتر ہے، لیکن اس کو مزید فروغ دیا جانا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہوگا جب ہم مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کو سنیں گے اور پھر برداشت کے ساتھ اس کو سن کے پھر اس کے اوپر شائستگی کے ساتھ ہم تنقید کی روایت ڈالیں گے، ادروائز پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس گفتگو میں نے آپ کو اسی لیے ایک دیوبند مکتب، بریلوی مکتب، شیعہ مکتب اور پھر ایک بالکل آزاد خیال، لبرل کہیں آپ یا ایتھیسٹ کہیں، جو بھی مجھے ابھی تک پرویز ہود بھائی صاحب کے اپنی زبان سے یہ میں نے نہیں سنا کہ وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہوں گے، لیکن جس کو میں نے اعتقادی لبرل کہا وہ بہرحال پرویز ہود بھائی صاحب وہ ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے یا ہماری طرف سے ان پہ کوئی فتویٰ بازی نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ورلڈ ویو یہ ہے، اس ورلڈ ویو کے اندر رہتے ہوئے ان کا جواب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ابھی تک جتنی بات پرویز ہود بھائی نے کی اس میں سے جو خاص طور پر جو عورتوں کے پردے کے حوالے سے یا ان کو گھر میں مقید رکھنے کے حوالے سے یا اختلاط مرد و زن کے حوالے سے جو بھی باتیں پرویز ہود بھائی نے کی وہ بالکل ان کے ورلڈ ویو کے مطابق 100% درست ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے ورلڈ ویو کے مطابق وہ باتیں درست ہوں یا میری سوچ کے مطابق وہ باتیں درست ہوں، وہ خود جس پیراڈائم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے یہی جواب بنتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ والا ہمارا جو ذاکر نائک صاحب پہ گفتگو کا یہ حصہ بھی آپ نے ضرور پسند فرمایا ہوگا۔ کوئی تنقید، تبصرہ، سوال کچھ بھی آپ نے کہنا ہے تو آپ کہیں، ببانگ دہل کہیں، بلا رو رعایت کہیں۔ اگر آپ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر کہنا چاہیں تو بہت اچھی بات، اور اگر اس کا دامن چھوڑ کے بھی کہنا چاہے تو ہم کسی کا کامنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کرتے یا کسی کا تبصرہ، ہاں الا یہ کہ ہمارے کسی مہمان شخصیت پہ کوئی انتہائی نازبہ کوئی بات کرے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو دیکھنا، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں کیا، تو اپنی گفتگو پہ تو بالکل بھی نہیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو میں نے صرف یہ دکھانا چاہا تھا کہ اسی ایک ذاکر نائک پر بات کرتے ہوئے ہمیں کس طرح سے بات کرنے والوں کا، اور خود اگر آپ بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کا بھی واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس فقہی، مذہبی، مسلکی، اعتقادی یا مذہب سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے، یا آپ بالکل آزاد خیال لبرل ہیں، سیکولر ہیں، بالکل ملحد ہیں۔ یہ جب آپ کے سامنے ہوگا تو باتوں کو سمجھنے اور لوگوں کے تبصروں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔